میرے بھائی اور دوستوں، اللہ رب العالمین کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر دو ٹوک الفاظ میں بیان فرما دیا، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یوں تو اس فریضہ انجام کو دینے والے علماء کرام اور مفکرین اکرام کی ضرورت ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی طرف دعوت دینے اور دعوت دینا ہر اس شخص پر ضروری ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ بنا کر اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات صاف طور پر واضح ہو گئی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی طرف دعوت دینا ہر شخص پر واجب ہے، ہر شخص پر واجب ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، نیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر بھی دو ٹوک الفاظ بیان فرما دیا، ہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی طرف دعوت دینے اور اس کی طرف لوگوں کو بلانے والا اور جماعت کے درمیان کچھ ایسے لوگ ہونے چاہیے، معاشرے کے اندر کچھ ایسے لوگ ہونے چاہیے جو امر بالمعروف لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے، بھلائی کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن کریم کے اندر فرمایا، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف لوگوں کو بلائے، نیکی کی طرف لوگوں کو بلائے اور برائی سے منع کریں۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ ہر جماعت کے اندر، ہر معاشرے کے اندر کچھ ایسے لوگوں کی جماعت ہونی چاہیے، کچھ ایسے لوگ ہونی چاہیے جو لوگوں کو اچھائی کی طرف دعوت دے، نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے منع کریں۔ نیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد جگہوں پر یوں بیان فرمایا، امت محمدیہ کی خصوصیات بھی بیان فرمایا۔ اس بات کو اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ امت محمدیہ کے اندر کچھ ایسی صفات، کچھ ایسی خصوصیات ہونی چاہیے جس کے بنا پر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے سفارش کریں۔ تو ان کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے؟ سب سے پہلی خصوصیات کیا ہے کہ کنتم خیر امت، کہ تم بہترین امت ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو بہترین امت کہا۔ نیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثبوت بھی پیش کر دیا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے پیدا کیا گئے ہو، لوگوں کے لیے بھیجے گئے ہو، جو بھلائی کا حکم دیتے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ اتنی بڑی بات کہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر فرما دیا کہ امت محمدیہ کے اندر کچھ ایسے لوگ ہونے چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے منع کرے۔ نیز اس راستے پر عمل پیرا ہونے کے لیے کچھ ایسے شروط بھی ضروری ہیں جن کے اندر ایسی خصوصیات ہونا ضروری ہے تاکہ اس میدان میں کامیاب و کامران ہو سکے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت کریمہ کے اندر دو ٹوک الفاظ بیان فرمایا کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ نیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت کریمہ کے اندر یوں فرمایا کہ ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے اندر اور امت محمدیہ کے اندر
دین اسلام کی طرف دعوت دینے والے کے اندر کچھ ایسی خصوصیات ہونی چاہیے، کچھ ایسی اچھائیاں ہونی چاہیے، اس کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر فرما رہا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. جو لوگ دائی کا کام کرنا چاہتا ہے، جو لوگ دعوت دین کو لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہے، دوسروں تک پہنچانا چاہتا ہے، اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ حکمت اور دانائی کے ساتھ لوگوں کو بلائے. حکمت اور دانائی کے ساتھ لوگوں کو بلانے کے لیے کہا کہ اس کے اندر ایسی حکمت ہونی چاہیے، اس کے اندر ایسی اچھائی ہونی چاہیے، اس کے اندر ایسی خوبی ہونی چاہیے تاکہ ان کی بات لوگ سنیں اور اس پر عمل پیرا ہو. میرے بھائی اور دوستوں، نیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت کریمہ کے اندر فرمایا کہ جو لوگ دعوت دین پر دعوت دین دیتے ہیں اور لوگوں کے مابین دعوت اللہ پیش کرتے ہیں، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا چاہتے ہیں، تو ان پر ضروری ہے کہ اس کے اندر کچھ ایسی خصوصیات بھی ہونی چاہیے جس کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے خود اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ عصر کے اندر یوں بیان فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر یوں بیان فرمایا کہ جو لوگ دین کی طرف دعوت دے سکتے ہیں، دینے والے ہیں، ان کے اندر ایک ایسی صفات ہونی چاہیے، ایک ایسی خصوصیات ہونی چاہیے تاکہ وہ دعوت دین کو بہترین انداز میں اچھی طریقے سے لوگوں کو پیش کر سکے. وہ صفات کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ عصر کے اندر بیان فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ اس کے اندر صبر کی مادہ ہونی چاہیے، صبر کی صفات ان کے اندر ہونی چاہیے. اگر کسی مبلغ، کسی دائی کے اندر صفات صبر نہ ہو تو وہ دائی کے کام، دائی اللہ بہترین انداز میں، بہترین اسلوب میں پیش نہیں کر سکتے. تو اس کے اندر صبر کی صفات ہونا ضروری ہے. نیز اس کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے؟ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر بیان فرمایا کہ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان. اگر کوئی شخص لوگوں کو دین کی طرف بلائے، دین اسلام کی طرف بلائے، اچھے کام کرنے کے لیے بلائے، نیکی کی طرف بلائے، تو اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اس حدیث پر عمل پیرا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم میں سے اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو اچھائی کی طرف بلانا چاہتے ہیں، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، تم میں سے اگر کوئی شخص اپنے سامنے کسی شخص کو برائی کو کرتے ہوئے دیکھے، کوئی شخص کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کسی برائی میں ملوث ہے، کسی برائی میں مبتلا ہے، تو اس شخص کے اوپر ضروری ہے کہ اپنے سب سے پہلے اس کو ہاتھ سے روکیں، اس برائی کو سب سے پہلے ہاتھ سے بدلے. اس برائی کو کرتے ہوئے اگر کسی شخص کو پائے تو سب سے پہلے اپنے ہاتھ سے روکے. نیز اگر ہاتھ سے وہ استطاعت نہیں رکھتے ہیں، ہاتھ سے وہ نہیں روک سکتے ہیں، تو اس کا بھی حل بیان فرما دیا. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر تم ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتے ہو، اگر ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہیں رکھتے ہو تو اس کو تم زبان سے روکو. اگر زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، تو اس کا بھی حل بیان فرما دیا. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، کہ اگر کوئی شخص ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں تو اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اپنے دل سے برا جانے. نیز اس بات کی طرف بھی نشاندہی فرمائی کہ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے. میرے بھائی اور دوستو، اس حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص تم میں سے اپنے سماج و معاشرے کے اندر لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا چاہتے ہیں، نیکی کی طرف بلانا چاہتے ہیں، اور وہ دعوت پیش کر رہے ہیں معاشرے کے اندر، اور وہ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ فلاں شخص فلاں برائی میں ملوث ہے،
شراب نوشی میں ملوث ہے، جوا خور میں ملوث ہے، زنا خوری میں ملوث ہے، ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنے میں ملوث ہے، تو اس حدیث کے اندر بھی اس مسئلے کو حل کر دیا ہے، اس مسئلے کا حل بیان فرما دیا ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے ہاتھ سے روکیں۔ اگر آپ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں آپ زبان سے روکیں، اگر آپ زبان سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں آپ اس کو دل سے برا جانا۔ میرے بھائی اور دوستوں، ہم جس نبی کے امت ہیں، ہم جس نبی کے پیروکار ہیں، اس نبی نے ہمیں اور آپ کو یہ بتلا دیا، ہمیں اور آپ کو راستہ بتلا دیا کہ ہم دعوت دین لوگوں کے مابین کیسے انداز میں پیش کریں۔ اگر ہم اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سنیں، صحابہ کرام کے واقعات کو سنیں، ان کے واقعات کو پڑھیں، تو ہمیں اور آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ صحابہ کرام نے اپنی پوری زندگی صرف اور صرف دعوت دین لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنی زندگی کو گنوا دی۔ اگر ہمارا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں سنیں تو ہمیں آپ کو معلوم یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دینے کی خاطر کتنے جد و جہد، کتنے محنت و مشقت کی، کتنے کوڑے برسائے گئے آپ کے اوپر، کتنے لاٹھی برسائے گئے آپ کے اوپر، لیکن آپ نے یہ ہمت اور یہ بہادری نہیں چھوڑی کہ آپ نے دعوت دین کو ہم اور آپ تک پہنچا کر ہی رہا۔ تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن کریم کے اندر سب سے آخری آیات نازل فرما کر پوری دنیا انسانیت کا چیلنج ایکسپٹ کر دیا، اور پوری دنیا انسانیت کو یہ چیلنج دے دیا۔ وہ چیلنج کیا ہے؟ خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت محنت اور مشقت کر کے یہ دین اسلام ہم تک پہنچایا۔